گزرنے والی ہے، تم اس دور سے گزرنے والے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی اہلیہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھ لو، جب یہ تم دیکھ لو گے تو تمہاری زندگی اچھی ہی نہیں بلکہ بڑی ہی اچھی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی جا بجا نکاح، شادی اور ایک زوجین کے متعلق حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس نکاح کے خطبے میں جو قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، خطبہ پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس زبان سے ناواقف ہیں۔ لیکن جس خطبے کی آیتیں خطبے کے وقت پڑھی جاتی ہیں، اس میں رب تبارک و تعالی بندوں کو حقوق زوجین کی وضاحت فرماتا ہے۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کی زندگی میں اہم چیز کیا ہے۔ ایسی ہی ایک آیت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم میں نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اے مردوں، یہ مردوں سے خطاب ہے۔ الحمدللہ ہمارے روفی صاحب اس رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے والے ہیں۔ کہہ دیا جائے کہ ابھی یہ ان سے خطاب ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا ہے۔ خلق لکم من انفسکم، تمہارے ہی درمیان میں سے ایک جوڑا بنایا ہے۔ اے اللہ، تو نے یہ جوڑا ہمارے لیے بنایا ہے، اس جوڑے کا مقصد کیا ہے؟ ہم جو یہ نکاح کے رشتے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے، اب ہمارے درمیان کل تک اجنبیت تھی، اب اپنائیت ہو جائے گی، تو اب اس اپنائیت کے مقاصد کیا ہیں؟ ہم رشتہ ازدواج سے جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے پاکیزہ اور مقدس رشتے کو سنت سمجھ کر ہم نے اپنایا ہے۔ اس رشتہ ازدواج سے جڑنے کے بعد ہمارے مقاصد کیا ہوں گے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ہمارے حقوق اور رائٹس کیا ہوں گے، ہمیں اس سے بینیفٹس اور فائدے کیا ملیں گے۔ اے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بھی بیان فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے گا کہ تمہارے لیے تمہارے ہی درمیان میں سے ایک جوڑا بنا دیا گیا ہے، تیار کر دیا گیا ہے۔ جب تم اس جوڑے کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو پتا ہے تمہیں کہ یہ جوڑا بنایا کیوں گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ فرماتا ہے لتسکنوا الیہا، بغور آپ سماعت فرمائیں، آپ ہی سے سب سے پہلے خطاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکونت اختیار کرو، یعنی سکون والی زندگی گزار سکو۔ تمہارے لیے جو جوڑا بنایا گیا ہے، اس جوڑے کا مقصد کیا ہے؟ تم اس کے ساتھ سکون والی زندگی گزار سکو، تمہاری زندگی سے بے اطمینانی نکل جائے، ٹینشن دور ہو جائے، تمہاری زندگی سے تمام قسم کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ تمہاری زندگی میں اس جوڑے کے بنانے اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم سکون پالو۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اللہ نے یہ جو جوڑا بنایا ہے، جس کے ساتھ رشتہ ازدواج سے تم منسلک ہو گئے، نکاح کے ذریعے ایک دوسرے سے وابستہ ہو گئے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دی۔ کیا کر دیا؟ محبت پیدا ہو گئی تمہارے درمیان۔ گویا کہ اب رشتہ ازدواج سے جڑے سکون بھی ملنے لگا، سکون کا بھی ذریعہ ہم نے حاصل کر لیا، محبت بھی ہمیں ملنے لگی، محبت کا بھی ذریعہ ہمیں مل گیا۔ اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے
وَرَحْمَةٌ، جب تم ان تمام مراحل سے گزر کر کے تم نے نکاح کر لیا، گھر لے آئے، سکونت اختیار کر لی، اطمینان ملنے لگا، محبت پیدا ہونے لگی، اب اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی میں صرف ایسے ہی تمہیں نہیں رہنے دے گا، بلکہ رب تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس زندگی پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ رحمتیں کس طرح نازل ہوں گی، کس طرح ہماری زندگی میں رحمت آئے گی؟ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم نے تو نکاح کر لیا، ہم نے تو شادی کر لی، ہم رشتے ازدواج سے منسلک ہو گئے، سکونت بھی اختیار کر لی، محبت بھی ہمارے درمیان دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، اور اب ہم رحمت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن نکاح کر لیتا ہے تو دیکھنے میں تو اس کی زندگی کا یہ ایک پہلو ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے، وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوا ہے، اس نے شادی کی ہے، لیکن در